السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیوز انڈیا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کچھ لوگ تو نماز جنازہ میں اپنے جوتے چپل نکال دیتے ہیں اور کچھ لوگ نماز جنازہ اپنے جوتے چپل پر کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ جوتے چپل پہن کر ہی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم اس ویڈیو میں بتاتے چلے کہ کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا کیا فتویٰ آیا ہے۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ ناظرین، دارالعلوم دارالافتاء میں ایک صاحب نے سوال کیا جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ نماز جنازہ میں بعض لوگ چپل پہن کر اور بعض لوگ چپل پاؤں سے نکال کر ان چپلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان چپلوں کا استعمال بیت الخلاء کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے یا چپل بالکل اتار کر علیحدہ رکھنے ضروری ہے؟ نوٹ: بعض لوگ اپنی بات کو درست کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جب تک چپل پاؤں میں ہے تو چپل اور پاؤں میں اتصال قوی ہے، اور اگر پاؤں نکال کر چپل پر رکھ لے تو اتصال ضعیف ہے۔ اب اگر نجاست چپل میں ہو تو بھی مضر نہیں ہوگی۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ آپ تینوں صورتوں: نمبر 1 چپل پاؤں میں ہو، نمبر 2 پاؤں چپل کے اوپر ہو، نمبر 3 پاؤں اور چپل بالکل علیحدہ ہو، ان کی وضاحت فرمائے۔ سنیے دوستو، دارالعلوم دیوبند کا کیا فتویٰ آیا ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں پورا جوتا یا چپل اور جوتا چپل کی جگہ دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے چپل کا کوئی بھی حصہ یا جوتا چپل کی جگہ ناپاک ہوئی اور اس کی ناپاکی بقدر مانے ہے تو نماز نہ ہوگی۔ لیکن جو جوتا چپل استنجا خانے لے جائے جاتے ہیں ان کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ احتیاط کے ساتھ ہی آب دست لیتے ہیں اور ناپاک چھینٹیں جوتا چپل پر نہیں پڑتی، اور اگر جوتے یا چپل کا تلا ناپاک ہو گیا ہو تو پاک زمین پر بار بار چلنے اور رگڑ لگنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ احتیاط اس میں ہے کہ ایسا جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ نمبر 2، جب آدمی جوتا چپل پہن نماز پڑھے گا تو جسم کے کپڑوں کی طرح جوتا چپل انسان کے تابع ہوں گے، اس لیے جگہ کی طرح ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہوگا، اور جوتا چپل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں جوتا چپل تابع نہ ہوگے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص جوتے چپل اتار کر ان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو صرف جوتا چپل کے اس حصے کا پاک ہونا کافی ہے جس پر آدمی کا پیر ہو۔ جگہ کا یا جوتا چپل کے تلے اور اطراف کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر جوتا چپل اتار کر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو صرف زمین کا پاک ہونا کافی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نماز جنازہ کے متعلق۔ آپ حضرات اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، لائک کرے اور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔